إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وسراجا منيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما خطبہ مسونہ کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 27 اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیات میں اور اس کے علاوہ بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور عظمت کی گواہی دی ہے، اسی طرح جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کی نصرت کی، آپ کے ساتھ ہجرت کی اور دین کی راہ میں قربانیاں پیش کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے ان کی بھی تعریف کی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے، جو ایمان میں، جو عمل میں، جو اخلاص میں اور ہر خیر کے کاموں میں امت کے سب سے افضل ترین انسان تھے، جن کی صفت تھی انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خیر اور بھلائی میں سبقت کرنے والے تھے، جن کو اللہ نے مہتدون کہا، راشدون کہا، متقون کہا، مفلحون کہا، اور جن کو اللہ رب العالمین نے خیر البریہ کہا ہے۔ روئے زمین میں سب سے افضل ترین لوگ تھے اور سب سے بڑی شہادت اللہ نے دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس لیے صحابہ سے محبت رکھنا دین اور ایمان ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق،
انصار سے محبت رکھنے والے جن کی فضیلت مہاجرین کے مقابلے میں کم ہے، مہاجرین تو اور زیادہ ہیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول فرمائی اور مہاجرین کی اور انصار کی جنہوں نے تنگی میں آپ کی مدد فرمائی ہے. تو مہاجرین پہلے نمبر پر ہیں، جنت میں بھی پہلے نمبر پر جائیں گے انبیاء کے بعد. انصار کا درجہ اس کے بعد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الانصار لا يحب من المؤمن، انصار سے محبت کرنے والے مومن ہیں. ولا يبغض من المنافق، اور انصار سے بغض رکھنے والے منافق ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار. ایمان کی پہچان اور نشانی ہے انصار سے محبت رکھنا، اور نفاق کی علامت ہے انصار سے بغض رکھنا. کیونکہ حضرت انس کی روایت ہے کہ انصار اللہ نے نام رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تعریف کی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، چاہے مہاجرین ہو یا انصار، چاہے شروع میں ایمان لائے ہوں یا بعد میں ایمان لائے ہوں یا آخری میں ایمان لائے ہوں. من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بی ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان پر وہ فوت ہوئے، یہ صحابی ہیں. اور مسلم شریف کے حدیث لا یمس النار من رانی، جنہوں نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے اور جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، دونوں کا درجہ برابر نہیں ہے، دونوں فضیلت میں برابر نہیں ہے. لیکن اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام سے حسنہ کا وعدہ کیا. حسنہ کا معنی امت کا اتفاق، حسنہ کا معنی جنت. تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. اللہ نے فرمایا شدّاء علی الکفار، دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں. کافروں اور دشمنوں کی تہذیب اور کلچر کو نہیں اپناتے، اسلام کو حرف آخر سمجھتے ہیں، کتاب و سنت کو اپنا مرکز اطاعت سمجھتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں. اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، ایمان والوں کے لیے بہت ہی نرم خو ہوتے ہیں اور دشمنوں کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ رکوع اور سجدے کی حالت میں پاؤ گے، یعنی ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع پایا جاتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کا اطلاق انبیاء کے بعد سب سے پہلے صحابہ پر ہے. وہ مومن کامیاب ہو گئے، یہ صحابہ کے بارے میں، جو اپنی نمازوں میں عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں، جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، جو نفس کی پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، جو مالوں کو بھی پاک کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی جنت فردوس میں جانے والے یہ صحابہ ہیں. یہ صحابہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی. رکوع اور سجود میں ہوتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کی خشیت ان میں ہوتی ہے. اس لیے فرمائے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانی میں سجدے کے نشانات ہوتے ہیں. عبادت کا اثر اللہ نے ان کے چہرے پہ ظاہر کر دیا اور ان کے دل کی سچائی اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ نے انہیں الصابرین کہا، صادقین کہا، قانتین کہا، خاشعین کہا، متصدقین کہا. یہ ساری صفتیں صحابہ کی، کیونکہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی ایمان والے صرف صحابہ تھے. صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا علم کے ذریعے اور عمل کے ذریعے. اللہ نے ان کو نفع بخش علم سے نوازا، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی زندگی عطا فرمائی، اللہ نے دین کی محبت ان کے دل میں پیدا کی، اللہ نے کفر اور نفاق اور برائیوں کی نفرت اللہ ان کے دل میں پیدا کر دی. اللہ نے خطاب سے نوازا ان کو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اے نبی کے صحابہ ایمان کی محبت اللہ نے تمہارے دلوں میں ڈالی ہے. یہ سند ہم کو نہیں ملی ہے، یہ صحابہ کو ملی ہے. ایمان کی محبت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے. اور محبت ہی نہیں بلکہ کپڑے کی خوبصورتی ہے، مکان کی خوبصورتی ہے، لیکن صحابہ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ ان کا دل جو ہے تقوی کا مرکز تھا. ایمان کی اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے دلوں کو خوبصورت بنا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر اور فسق، یعنی کفر اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں، فسق یعنی گناہ کبیرہ کی نفرت اللہ نے دل میں ڈالی، والعصیان گناہ صغیرہ کی نفرت بھی دل میں اللہ نے ڈالی.
یہ صحابہ ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا، تمہارے دلوں میں ڈالا نفرت کفر کا اور گناہ کبیرہ کی نفرت اور گناہ صغیرہ کی نفرت، اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کا ہدایت یافتہ ہے، علم کے میدان میں بھی، عمل کے میدان میں بھی، دعوت کے میدان میں بھی، سیاست کے میدان میں بھی، جس میدان میں گئے اللہ نے صحابہ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صحابہ کی صفت ہے ہدایت، کیونکہ جس وقت آیت نازل ہوئی تھی ہدایت والے کون تھے؟ ابن عباس کہتے ہیں علی نور من ربہم، اپنے رب کے نور پر، ان کے دلوں میں نور، ان کے چہرے پر نور، ان کی زندگی میں نور، جہاں گئے اللہ نے نور ہی نور پیدا کر دیا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء واستقامت ما جاء، ابن عباس کی تفسیر ہے کہ صحابہ کرام کا دل ایمان سے منور تھا اور اللہ نے دین پر استقامت نصیب فرمائی۔ اگر اختلاف ان میں باہم دیگر تھا تو بالکل مدار ان کا اخلاص پر تھا، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آشتی سے خوشائندہ تر تھا، لگایا تھا مالی نیک باغ ایسا نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پیدا۔ اگر اختلاف بھی تھا تو محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اختلاف کرتے تھے۔ ان سے بھی غلطیاں ہوئی لیکن ان کی غلطیوں کی مثال پانی کے قطرے کی ہے اور نیکیوں کی مثال سمندر کی ہے، یعنی سمندروں کے اندر گناہوں کے چند قطرات۔ صحابہ کی غلطیوں کی مثال کیا تھی؟ نیکیوں کے سمندر میں، نیکیوں کے سمندر میں گناہوں کے چند قطرات، اور ہماری مثال گناہوں کے سمندر میں ہم کو دزن ہے، نیکیوں کے قطرات کون پا سکتا ہے؟ اللہ نے اس قوم کو منتخب کیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت میں کہا والسابقون، سباق، جس طرح ہم برائیوں کی طرف سبقت کرتے ہیں، اللہ ہمیں بچائے، ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، ہم سیاست کی طرف دوڑتے ہیں، ہم مال و منال کی طرف دوڑتے ہیں، صحابہ کرام نیکی کی طرف سبقت کرتے تھے، جنت کے راہوں کی طرف سبقت کرتے، ہر برائی سے بچنا چاہتے تھے، ہر نیکی میں سبقت کرتے تھے۔ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ والذین اتبعوہم، قیامت تک جتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، جو جنتی ہوں گے، جو اللہ کی مدد کے مستحق ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، اس امت کے آخری زمانے میں بھی جو لوگ ہوں گے کامیاب وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے صحابہ کی پیروی کی، احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنت کی پیروی کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے، صحابہ سے محبت رکھتے ہوئے، تبھی اللہ ان سے راضی ہوگا۔ اگر صحابہ کی پیروی صرف زبان سے کی اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی نہیں کی، سنت کی پیروی نہیں کی، ان سے محبت نہیں کی، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کے لیے جنتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں۔ لہذا یہ صحابہ کو شرف حاصل ہے، اخرجوا من دیارہم، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے، ہجرت انہوں نے کی، اسلام کی طرف سبقت انہوں نے کی، مصیبت کے وقت صبر انہوں نے کی، اور اسلام کی خاطر جان اور مال کی قربانیاں دی۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، دین کی قیادت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، صبر اور تقوی اللہ نے انہیں عطا کیا، یقین کی نعمت انہیں ملی ہے۔ صحابہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لہذا یہ صحابہ کرام کے بارے میں آدمی کا دین اور ایمان اسی وقت محفوظ ہوگا جب اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھے، اور صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والا مردود ہے، ملعون ہے، مبغوض ہے، مطرود ہے۔ روئے زمین خیر البریہ کو جو اللہ نے سب گاہری، سب سے بہتر مخلوق، ہم ان کو خراب کہیں، خراب کہنے والا سب سے بدترین ہے، ملعون ہے۔ اس لیے جتنے لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ چھچھندر نے اس کے چہرے پہ پیشاب کر دیا۔ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر جو 11 کلومیٹر سے لے کر 21 کلومیٹر تک ہے، اگر 11 کلومیٹر اور 21 کلومیٹر کے برابر اگر کوئی سونا خرچ کرے، میرے صحابی کی ایک مد کے برابر نہیں ہو سکے۔ ایک مد کا مطلب ایک ہاتھ، یعنی ایک لپ، صحابی ایک لپ غلہ خرچ کرے، اور امت کا کوئی فرد 11 کلومیٹر سے لے کر
21 کلومیٹر کے برابر حج پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میرے صحابہ کو جس نے برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیوں لعنت اللہ کی؟ اس لیے اس نے قرآن کی تکذیب کی۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ راضی ہو گیا، ان سے راضی ہو گیا، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ آخر بعض صحابہ سے کچھ اجتہادی چوک ہوئی، فتح مکہ کے موقع سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو وقت سے پہلے آگاہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تاکہ کفار ان کی اولاد کی حفاظت کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، کہا کہ اس کی گردن اڑا دیں، ہے نا واقعہ معلوم ہے، کہا کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، یہ تو بدری لوگ ہیں، اللہ نے ان کو معلوم تھا، ان سے اللہ کو معلوم ہے کہ ان سے کیا غلطی ہونے والی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا دیا اعملوا ما شئتم، جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہے نا۔ تو اللہ نے جب تمام صحابہ کے بارے میں کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ کیا، تو کیا ہم ان سے جنت چھیننا چاہتے؟ اس لیے جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، صحابہ میں سارے لوگ داخل ہیں، ابن کثیر سے لے کر ابن حجر اور تمام علماء اس تعریف مستحق ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ردۃ علی الرسول، یہی تعریف ہے نا، ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، ایک لمحہ کے لیے بھی۔ تو جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ والملائکہ، تمام فرشتوں کی لعنت ہے، کیونکہ خیر البریہ پر لعن طعن کیا اس نے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی، لا يقبل من صرف ولا عدل۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، سلسلہ حدیث صحیح حدیث نمبر 34، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، ان کے اختلافات یا ان کے بعد اجتہادی خطیات جو بھول چوک ہوئی، فرشتے تو نہیں تھے، تمام صحابہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتے، لیکن کسی ایک صحابی تو چوک ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی بھائی، لیکن ان کی غلطی بھی ان کے لیے ثواب ہے، یاد رکھیے، اس پر عقیدہ رکھیے، کیوں؟ اس لیے کہ نیت خالص ہے، حق کو پہنچنے میں جو ان سے اجتہاد کیا اس میں چوک ہوئی، اس پہ ایک ثواب تو ملے گا۔ تو جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھو۔ اللہ اکبر۔ اور اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو برا بھلا کہنا اللہ کے نبی کی حدیث کی تکذیب ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، اس کے بعد تابعین کے زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کے زمانہ، خیر القرون کی تکذیب ہو رہی ہے۔ اور اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه۔ جو انبیاء کے بعد، نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخصیت کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، نمونہ بنانا چاہتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آئیڈیل بنائے گا، کیونکہ وہ گزرے ہوئے لوگ ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ دنیا میں جو آدمی زندہ ہے وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے۔ کیوں صحابہ کو آئیڈیل بنایا گیا؟ کانوا ابر هذه الامه قلوبا، دل کے اعتبار سے پاک، راشدون ہے، متقون ہے، الزمہم کلمۃ التقوی کا، الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے تقوی کی صفت سے متصف فرمایا۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا فعلم ما فی قلوبہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن صحابہ نے بیعت رضوان میں درخت کے نیچے بیعت لی، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں راضی ہو گیا؟ ان کی دلوں کی سچائی کو دیکھا، ان کے دلوں کی سچائی کو دیکھا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا، ان کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے سکون نازل کیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ فتح سے مراد نمبر 1 خیبر فتح ہوا، بیت رضوان کے اندر جو صحابہ موجود تھے
ان کے دلوں کے اندر جو سچائی تھی اس کی وجہ سے خیبر فتح ہوا، بڑے بڑے صحابہ مالدار ہو گئے تھے. اور فتح قریبہ سے مراد فتح مکہ ہوا، یہ صحابہ کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اور بہت سارا مال غنیمت جو حاصل ہوگا اور فتوحات ہوں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے. ان کے بعد جتنے فتوحات ہوئے وہ صحابہ کے دلوں کے تقوی اور ان کی بزرگی اور ان کی قربانیوں کا اثر تھا. بلکہ بعض سلف نے تفسیر کی ہے قیامت تک جتنا مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگا، اسلام پھیلے گا، ان تمام میں صحابہ شیر ہیں. ان کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے قیامت تک خیر پھیلے گا، ان کی محنتوں کی وجہ سے. یہ سارا ثواب کٹ کر جس طرح انبیاء کی طرف لوٹتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ کی طرف بھی لوٹتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کے دلوں کی سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل فرمایا ہے، اور انہی کی محنت کا ثمرہ ہے کہ آج ہم یہاں ہیں اور یہ قرآن و سنت موجود ہے، حدیث موجود ہے. جی اس لیے کانوا ابر هذه الامه قلوبا معمق علما، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے تھے. وقلا تکلفا، دنیاوی تکلفات سے دور تھے. اختارهم اللہ لصحبت نبی، یہی اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے چن لیا. فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من آثار مسيرهم، ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، اللہ راضی ہو جائے گا. صحابہ کو گالی دینے والوں کہاں جاؤ گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہر نبی کو اللہ ان کی امتوں کے ہر امت کو اللہ ان کے امام کے ساتھ اٹھائے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مقتدا مانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نے مرکز اطاعت سمجھا ہے، تو اللہ نے جس صحابہ کو ان کے لیے منتخب فرمایا ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہوگا. اور اسی نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے قیامت کے دن ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے میدان محشر میں. انبیاء کے بعد صدیقین و شہداء اور صالحین کی جماعت جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کون تھی بھائی؟ جماعت صحابہ تھی نا. تو صدیقین بھی صحابہ ہیں، شہداء بھی صحابہ ہیں. شہداء سے مراد علماء وقت، علم میں سب سے گہرے کون تھے؟ صحابہ تھے. اور شہادت جو اللہ کی راہ میں شہید ہو، دونوں مراد، علماء بھی مراد ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے دونوں مراد ہیں. تو اس میں سبقت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے. صالحین کون تھے؟ صحابہ تھے. تو اگر صحابہ سے محبت کریں گے تو ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور صحابہ کو برا بھلا کہیں گے فرعون، حامان، قارون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک تھرمامیٹر ہے آدمی کے ایمان اور عقیدے کا. جو تمام صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ اہل سنہ میں ہے، اور جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے وہ رافضی ہے. میں نے پچھلا خطبہ دیا تھا، بلکہ امام احمد بن حنبل کے کئی حوالے میں نے دیے تھے. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا کہ رافضی کون ہے؟ کہا جو ابو بکر عمر کو گالی دے. پھر پوچھا دوسری جگہ پر رافضی کون ہے؟ کہا جو کسی صحابی کو برا بھلا کہے. وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اہل سنت والجماعت میں نہیں ہو سکتا. وہ رافضی ہے، وہ خبیث ہے، وہ دجال ہے، وہ فتین ہے، وہ مفسد ہے. وہ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہر طبقے میں مقبول ہیں، اور ان کی کتاب عقیدۃ الواسطیہ، جس میں ایک حق کی علامت یہ بھی بتائی گئی ہے صراط مستقیم پر چلنے والی جماعت کون ہوگی. 73 فرقوں میں 72 جماعت جہنمی اور ایک جماعت جنتی ہوگی. ما انا علیہ واصحابی، میں ہوں میرے صحابہ ہیں. اس میں ایک علامت بتائی گئی ہے، اس عبارت کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں آپ. من اصول اہل سنت والجماعہ سلامت قلوب من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت والجماعت کے اصول میں داخل ہے کہ ان کے دل صحابہ کی طرف سے پاک اور صاف ہوں، صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہ کریں. اور اس سلسلے میں امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ امت کا اجماع نقل کرتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں کیونکہ یہ برگزیدہ مخلوق ہیں، ہدایت یافتہ نہیں، متقین ہیں. وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، لیکن ان کی محبت میں غلو نہیں کرتے، ہم ان کی شان کو نہیں بڑھاتے، ہم انہیں
رسالت کے مقام پہ نہیں لاتے، الوہیت کے مقام پہ نہیں لاتے، انہیں معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی سے برات کا اعلان نہیں کرتے، تبرہ بازی نہیں کرتے کہ ہم عمر بن عاص کو عیار کہیں، نعوذ باللہ جیسے بات لوگوں نے کہا. حضرت معاویہ کی توہین کرتے، کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے. یہ امت کا اجماع ہے، امام طحاوی حنفی نے کہا. اور حنفی ہو کر اگر جو اس عقیدے کو نہیں مانتا ہے وہ امت کے اجماع کا مخالف ہے، اور وہ خبیث ہے، وقت کا دجال ہے، وہ مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ فرادی ہے. اللہ اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، زمین اس پر تنگ ہو جائے گی. اور کہا وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، صحابہ کا تذکرہ خیر سے نہ کریں ہم اس سے بغض رکھتے ہیں. امام طحاوی نے کہا حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت رکھنا دین ہے. جب تک کہ صحابہ سے محبت نہیں رکھو گے تمہارا دین ہے ہی نہیں. جس طرح اللہ کے نبی نے کہا لا دین لمن لا امانت له ولا لا دین لمن لا امانت له، جس کے اندر امانت نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی امانت یہ ہے کہ صحابہ کرام دین کی امانت، ان کے بارے میں برے بات کہو گے دین ہی نہیں رہے گا. وَإِيمَانٌ، صحابہ سے محبت رکھنا ایمان ہے کہ وہ اللہ نے ان کو مومنین کہا ہے. احسان ہے، صحابہ سے محبت رکھو گے والذین اتبعوہم بإحسان میں جاؤ گے، ورنہ اس جماعت سے نکل جاؤ گے، جہنم کے ایندھن بنو گے. اللہ اکبر. وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، صحابہ سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے، کفر ہے. منافق کی علامت یہی، ابھی آپ نے حدیث سنی. منافق ہوگا وہ صحابہ سے بغض رکھے گا، کسی بھی صحابی سے. وہ نفاق کے راستے پہ جا رہا ہے، وہ طغیان ہے، سرکشی ہے، وہ طاغیہ ہے. وہ معاویہ کو طاغیہ کہنے والے تم طاغیہ ہو. تمہاری کشتی ڈانو ڈول ہوتی ہے، کبھی سنی بنتے ہو، کبھی رافضی بنتے ہو، کبھی دجالی بنتے ہو، کبھی بکر بغدادی کو تم اپنا امیر مانتے ہو. امت میں فتنہ پرور کرنے والے، زمین ان پر تنگ ہوگی، اللہ ان کو ذلت کی موت دے گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا تو. اس لیے ایسے فتنہ پروروں سے اور دجالوں سے ہوشیار رہو. نہ ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا. ابو زرع الرازی بڑے عالم، یا اس وقت کا فتنہ پرور دجال بڑا عالم ہوگا. ابو زرع الرازی محدث ہیں، بہت بڑی امام ہیں. امت کا اجماع نقل کیا کہ اذا رأیت الرجل یعیب احدا من الصحابہ فعلم انه صندیق، کسی ایک صحابی سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے، عیب لگاتا ہے، سمجھو کہ وہ سب کچھ ہے لیکن وہ مسلمان نہیں، وہ صندیق ہے. وہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کون کہہ رہے؟ ابو زرع الرازی. لأن القرآن حق والدین حق، قرآن حق ہے، دین حق ہے. انما ادى الینا ذلك الصحابہ، اس کو نقل کرنے والے ہمارے پاس کون ہے؟ صحابہ ہی ہے. قرآن کن کے ذریعے پہنچا؟ حدیث کن کے ذریعے پہنچی؟ آپ نے کہا 4 صحابہ سے قرآن کا علم حاصل کرو. صحابہ تو کل عدول، سارے صحابہ کو اللہ نے الزموا کلمۃ التقوی کہا. راشدون کا یہ تو اللہ پہ الزام ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا. اسے الطعن فی الناقل کالطعن فی المنقول، نقل کرنے والے صحابہ جو دین کی حفاظت کرنے والے، جان و مال کو قربان کرنے والے، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے، ان کے اوپر نقد کرنا، ان پر جرح کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا، پوری شریعت کو مطعون قرار دینا ہے، پوری شریعت کو دریا برد کرنے کے برابر ہے. کیونکہ یہ دشمنان کی سازش ہے. صحابہ کے درجے کو نیچا کر دو تاکہ پوری اسلامی شریعت ہی کو مسترد کر دیا جائے. یہ باقیہ فرقہ والوں نے کیا کیا؟ رافضیوں نے کیا کیا؟ یہی تو کام کیا. ہر دور میں یہود و نصارہ کے وکیل رہے ہیں، جج رہے ہیں، اور یہود و نصارہ نے ہم حمیر الیہود، یہ روافض ہم حمیر الیہود، یہودیوں کے گدھے رہے ہیں. ہم اضر هذه الامه من اليهود والنصارى، امام ابن تیمیہ نے کہا. امام ابن تیمیہ نے کہا یہود و نصارہ پر، یہود و نصارہ سے زیادہ امت پر نقصان دہ ہیں صحابہ کو گالی دینے والے. ان سے بڑے بڑے میں نقصانات ہوئے، وہ کبھی ان کو استقامت نصیب نہیں ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین پر چلائے. دوسرے خطبے میں چند اہم باتیں پیش کی جائیں گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص، اعمال میں استقامت، اور ہماری زندگی میں کے تمام کاموں میں صحابہ و سلف صالحین کا رنگ و منہج غالب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم
ولسائر المسلمین واستغفروا انه غفور رحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. تمام صحابہ کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو صادقون کہا. والذین تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ایمان کو ٹھکانہ بنایا، مدینے کو ٹھکانہ بنایا. یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی ہجرت کر کے آتے ان سے محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم، ان کے دلوں میں بغض اور حسد نہیں. اس لیے ان کے بعد جو لوگ آئیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا، یہ دعا پڑھیں گے صحابہ سے محبت کرنے والے. یا اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، ہم سے پہلے ایمان والوں کی مغفرت فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے بغض اور عداوت نہ دے، بلکہ ہمارے دل کو پاک صاف رکھ. تمام صحابہ میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو 12 کاتبین وحی میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان تھے. ان کو برا بھلا کہنا ہے، ان تمام حدیثوں پہ رد کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ ہے، اللہ پہ حملہ. اس لیے بعض سلف کا جو قول ہے معاویہ ہتک ومن ہتکہ ہتک وراء، جس طرح ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار کرنے کے برابر ہے، ایک صحابی کو برا بھلا کہنا تمام صحابہ کو برا بھلا کہنے کے برابر ہے. جس نے معاویہ کے پردے کو پھاڑ دیا، معاویہ کا ایسا پردہ ہے جس نے معاویہ کے پردے کو پھاڑ دیا، اس نے اس کے بعد کے تمام پردوں کو پھاڑ دیا. تمام صحابہ کی اس نے توہین کی. وہ مجرم ہے، وہ ملحد ہے، وہ زندیق ہے، وہ خبیث ہے، وہ دجال ہے. یاتی فی آخر الزمان دجالون کذابون، ایسے دجال کذاب آئیں گے. یاتونکم من الحدیث، ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادوں نے سنا. ان سے ہوشیار رہنا، ان سے ہوشیار رہنا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ بن سفیان کے لیے روایت ترمذی میں اور ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، سنن میں، اور اس موضوع پر جو کتابیں سلف کی موجود ہیں. اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، سلسلہ حدیث صحیح ہے کہ حدیث، اے اللہ حضرت معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے ہدایت دے. اللہم اجعلہ، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں لکھنے کا ڈھنگ سکھا. وقہ الحساب، حساب کی برائی سے بچا. یہ تو اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے نا، شہادت دی ہے. اس کے مقابلے میں سید بکر کی بات دلیل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ روایتیں شیعی مراجع میں، رافضیوں کی کتابوں میں ہے، یا بعض اہل سنت کی کتابوں میں، لیکن اس کی سند ثابت نہیں ہے. ان باتوں کو لے کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے مقام کو ہٹانا. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ. حضرت عبادہ بن سامی کی طرف یہ نسبت کرنا کہ معاویہ ظالم و جابر حکمرانوں میں ہے، اور اسی سے حاکم کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو حاکم کا حوالہ دیا تو حاکم کا حکم بھی تو نقل کرو. امام حاکم نے تو اس حدیث کو بھی صحیح کہا ہے کہ آدم علیہ السلام نے محمد کے صدقے اور طفیل دعا کی، تو کیا اس کو بھی صحیح کہیں گے؟ معلوم ہے یا نہیں؟ امام حاکم نے اس کو بھی صحیح کہا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور طفیل دعا کی، جبکہ یہ روایت موضوع ہے. تو لہذا عبادہ بن ثابت کی نسبت یہ نہیں ہو سکتی. عبادہ بن ثابت نے یہ کہا تھا کہ حضرت معاویہ بن سفیان قصبے میں جو سونے کی جو 2 قسمیں ہیں، ایک سونا برتن کی شکل میں پرانا اور ایک نیا سونا، تو پرانے سونے کو نئے سونے سے بڑھا کر لینے کے قائل تھے، یہ ان کا اجتہاد تھا. حضرت عبادہ بن ثابت نے کہا کہ لاؤ ساکنوں کا بیرد، ہم اس زمین پر نہیں رہ سکتے جہاں معاویہ کا ایسا فیصلہ ہو. پھر وہ چھوڑ کے چلے گئے، شام سے چلے گئے مدینہ. پھر حضرت عمر بن خطاب نے کہا قبح اللہ ارضا لست فیہا وامثالک، اللہ اس زمین کو رسوا کر دے گا جس میں آپ جیسے لوگ نہیں ہوں. لا امرۃ لہ علیہ، معاویہ کی کوئی حکومت تمہارے اوپر نہیں چلے گی. اور پھر معاویہ کو نصیحت کی، انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا. یہ کوئی بھی آدمی اگر اجتہادی غلطی ہو رہی ہے اور حق بتائے گا، رجوع کر لیا تو پھر تو لہذا یہ بات ہے. اور اس کی نسبت ابو ذر کی طرف، عبداللہ بن عمر کی طرف کرنا یہ بالکل غلط بات ہے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ کو اس امت کا فرعون کان، نعوذ باللہ من ذلک، یہ کس کو کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے تو دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. یہ میں نے پورے یقین کے ساتھ، یہ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، دارمی میں، موطا میں، مالک میں،
اہل سنت کی کسی بھی مستند کتاب میں یہ بات نہیں ہے، اور اگر مان بھی لے تو کسی آدمی کا جرح اپنے زمانے میں کوئی کسی پر جرح کرتا ہے شخصی طور پر، یہ جرح مقبول نہیں ہوتا، اس کے مقابل رسول اللہ کی شہادت۔ اس لیے یہ کہنا کہ اذا رأیتم معاویہ علی المنبر فاقتلوہ، معاویہ کو منبر پر دیکھو تو کیا کرو، اسے قتل کر دو، ظالمو، تم صحابہ کو بدنام کر دو، ابو سعید خدری کو، سہل بن حنیف کو اور دیگر صحابہ کو۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، ھذا مرسل، کیونکہ اس میں کئی جگہ مجاہیل ہیں، ابو نضرہ اس نے وہ زمانہ ہی نہیں پایا۔ اسی طریقے سے مجالد بن سعید اس روایت میں قوی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ سب کے سب ضعیف روایتیں ہیں، اور امام شیخ سعد السبیعی نے ایک کتاب لکھی سل السنان، صفحہ نمبر 114 سے لے کر 21 تک، تمام روایتوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ فی اسانیدہا مجاہیل والضعیف والوضاع، اس کی سند میں مجہول راوی ہیں، ضعیف راوی ہیں، وضاع راوی ہیں۔ امت کا فرعون کہنے والا خود فرعون ہے، لہذا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادہ پر کلام نرم نازک بے اثر۔ اللہ ہمیں دین اور ایمان کے اعتبار سے صحابہ اور سلف کے منہج پر قائم فرمائے۔ ما انا علی واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، وہی جماعت ہر پر ہوگی۔ کسی صحابی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ قرآن کا مذاق اڑانا ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ کسی صحابی کا مذاق اڑانا، صحابی کا استہزاء کرنا، قرآن و سنت کا مذاق اڑانا ہے۔ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، معلوم ہے یہ حدیث کی نہیں؟ امام بخاری نے ادب المفرد میں نقل کیا ہے کہ بعض منافقین نے صحابہ کو پیٹو کہا اور ڈرپوک کہا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واقعہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہو، لا تعتذروا، عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے شر پسندوں کی شرنگیزی سے اور اس کی دجالیت امت کی حفاظت فرمائے، اور ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت کے مستحق نہیں تو اللہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو ان کے شاہ نشان ہو، اور امت کو مزید اختلافات اور انتشار کا شکار نہ کرے، اور ہر چمکتی ہوئی چیز پر نہ جائیں۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی کل منافق علیم اللسان، میں اپنی امت پہ ڈرتا ہوں اس منافق سے جو زبان و بیان کا ماہر ہوگا، زبان کی فساد و بلاغت پر نہ جاؤ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو یختلون الدنیا بالدین، جو دین کے ذریعے دنیا خریدیں گے۔ السل محلى من العسل، ان کی شہادیں ساز سے زیادہ میٹھی ہوں گی، زبانیں شاد سے زیادہ میٹھی ہوں گی۔ وقلوبهم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیے کے ہوں گے۔ ہوشیار رہیے ایسے دل۔ اللهم انصر دینک وکتابک وسنت نبیک وعبادک المؤمنین، اے اللہ اپنے دین کی، اپنے نبی کی سنت کی، تمام ایمان والوں کی مدد فرما، صحابہ کے منہج کی حفاظت فرما، صحابہ کی محبت پر ہمیں موت عطا فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، تمام ممالک اسلامی کی حفاظت فرما۔ اللهم ول علینا خیارنا، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم ارض عن الصحابة أجمعين، وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله۔